بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قلندر اور خلیفہ ہارون الرشید۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے عظیم خلیفہ ہارون الرشید اپنے عدل و دانش کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھے۔ ان کے دربار میں علم، حکمت اور ادب کی محفلیں سجا کرتی تھیں۔ خلیفہ نہ صرف ایک بہترین حکمران تھے بلکہ علم و عرفان کے دلدادہ بھی تھے۔ ایک دن خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عام لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے اپنے محل سے نکلیں گے۔ چنانچہ وہ سادہ لباس پہن کر بغداد کی گلیوں میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران وہ ایک ویران سی جگہ پر پہنچے جہاں تین قلندر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے لباس بوسیدہ اور حالت فقیرانہ تھی، لیکن ان کے چہروں پر سکون اور آنکھوں میں روشنی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ خلیفہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ان کی باتیں سننے لگے۔ تینوں قلندروں میں سے پہلا بولا، دنیا کی حقیقت ایک سراب کے سوا کچھ نہیں، اور جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ دوسرا قلندر مسکرایا اور کہا، سراب کے پیچھے دوڑنے والے کو حقیقت تب سمجھ آتی ہے جب وہ اپنا آپ کھو دیتا ہے۔ تیسرا قلندر خاموشی سے سنتا رہا اور پھر بولا، جو حقیقت کو پا لیتا ہے وہ دنیا کو بھول کر رب کی رضا میں مگن ہو جاتا ہے۔ خلیفہ یہ سن کر متاثر ہوئے اور ان سے پوچھا، اے دانش مندو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پہلا قلندر بولا، ہم فقیر ہیں، دنیا کے بوجھ سے آزاد اور اللہ کے عشق میں گرفتار۔ خلیفہ نے مزید سوال کیا، کیا تمہیں کبھی دنیا کی خواہش نہیں ہوتی؟ دوسرے قلندر نے جواب دیا، دنیا کی خواہشات وہ زنجیریں ہیں جو انسان کو قید کر دیتی ہیں، ہم ان زنجیروں کو توڑ چکے ہیں۔ تیسرا قلندر بولا، جو دنیا سے آزاد ہوتا ہے وہی حقیقی طور پر بادشاہ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر ان سے دعا کی درخواست کی۔ تینوں قلندروں نے ان کے لیے دعا کی اور کہا، اللہ آپ کو انصاف پر قائم رکھے اور آپ کے دل کو نور ہدایت سے منور کرے۔ خلیفہ نے انہیں مال و دولت کی پیشکش کی، لیکن تینوں قلندروں نے مسکرا کر کہا، ہماری دولت اللہ کی رضا ہے، ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ خلیفہ نے انہیں احترام کے ساتھ رخصت کیا اور واپس محل پہنچ کر ان کی باتوں پر غور کرتے رہے۔ وہ دن خلیفہ کے لیے ایک یادگار دن تھا اور ان قلندروں کی نصیحت نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی سکون دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی قربت میں ہے۔